بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بھکاری حاضر ہوا اور کہا، حضور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بھیک مانگنے پر بھی کوئی بھیک نہیں دیتا، اب کئی کئی دن فاقے کرنے پڑتے ہیں، آپ کے دربار تک بڑی مشکل سے رسائی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کچھ مدد فرما دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو 500 سونے کے سکے دے دو۔ خزانچی بڑا حیران ہوا کہ ایک بھکاری کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 500 سونے کے سکے دینے کا حکم دے دیا، لیکن سلطان کا حکم تھا، خزانچی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے بھکاری کو 500 سونے کے سکے دیے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں موجود تھا کہ بھکاری روتا ہوا سلطان کی عدالت میں پیش ہوا اور کہا، حضور رات کو آپ نے جو سونے کے سکے مجھے دیے تھے وہ رات کو میری جھوپڑی سے کسی نے چرا لیے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر خزانچی کو حکم دیا کہ 500 سونے کے سکے مزید اسے دے دو۔ خزانچی پھر حیران ہوا کہ سلطان نے بغیر تحقیق کے اس بھکاری کے 500 سونے کے سکے انعام میں دے دیے۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور وہ بھکاری سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور پھر گزشتہ رات میں ایک صندوق میں وہ سکے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو صندوق کھلا ہوا تھا اور اس میں 500 سونے کے سکے غائب تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوا اور کہا، آخر اس بھکاری کے سونے کے سکے کون چراتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی دور اندیش انسان تھے، سلطان کو شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ واقعی اس بھکاری کے سکے چوری ہو جاتے ہیں۔ پھر جب چوتھے دن بھکاری دربار میں حاضر ہوا تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو مزید 500 سونے کے سکے دیے، لیکن اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھا کے رہوں گا۔ آخر کون ایسا چور ہے جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان اس بھکاری کی مدد کر رہا ہے، پھر بھی وہ سکے چرا کر لے جاتا ہے؟ آخر اس انسان میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر سلطنت کی سیر و تفریح کر رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر اسی بزرگ بھکاری کی جھوپڑی پہ پڑی۔ سلطان نے سوچا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا لیا جائے کہ آخر اس بھکاری کی جھوپڑی میں کون سونے کے سکے چوری کر کے لے جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک درخت کے سائے کے نیچے چھپ کر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک تاجر اسی بزرگ کی جھوپڑی کے اندر داخل ہوا اور چند ہی لمحوں بعد وہ جھوپڑی کے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی اور وہ وہاں سے بھاگنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اسی وقت پکڑا اور اس کو جھوپڑی کے اندر لے گیا۔ شور کی وجہ سے اس بھکاری کی آنکھ کھلی تو وہ بھی جھوپڑی کے اندر سر پیٹ کر رو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا چور پکڑا گیا ہے۔ جب بھکاری نے سلطان کو اور اس چور کو اپنی جھوپڑی میں دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے چور سے پوچھا کہ تم مشہور تاجر ہو، آخر تمہیں یہ سونے کے سکے چرانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ رقم تمہارے لیے تو معمولی ہے اور مسلسل چوتھی رات تم اس بھکاری کے سکے کیوں چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یہ بھکاری نام کا بھکاری ہے، حقیقت میں یہ بہت طاقتور انسان ہے۔ اس نے گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے۔ زمین پہ قبضہ جمانے کے لیے یہ گھر بنانا چاہتا ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے اس کے پاس رقم موجود نہیں تھی، لہٰذا اس نے آپ کے دربار میں ضرورت مند ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اب یہ رقم اکٹھی کر کے ان یتیم بچوں کی جگہ پر گھر بنائے گا۔ میں نے اس کو بہت منع کیا لیکن اس نے مجھے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس بھکاری کو سر عام روکا تو لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اس کے سونے کے سکے میں نے چوری کر لوں گا
تو یہ ان یتیم بچوں کی زمین پر اپنا گھر نہیں بنا سکے گا، اس لیے مسلسل چوتھی رات میں اس کی چوری کر کے لے جاتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر کو کہا کہ تم مجھے اس بات سے آگاہ کر سکتے تھے۔ تو تاجر نے کہا، حضور آپ تک رسائی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تو سلطان نے کہا، ایک بھیکاری میرے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ بھیکاری آپ کے محل کے دروازے پر موجود ملازم کو چند سکوں کا لالچ دے کر اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن میں رشوت دے کر آپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لہٰذا مجھے یہی مناسب لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بے شک تمہارا طریقہ غلط تھا، لیکن تمہارا مقصد غلط نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بھیکاری کو زندان میں ڈال دو، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت زمین کے ٹکڑے کا قبضہ لے کر ان دو یتیم بچوں کے حوالے کر دیا، اور شاہی خزانے کی طرف سے ان بچوں کو اس جگہ پہ گھر تعمیر کرنے کے لیے رقم بھی دے دی گئی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کی ایمانداری کی وجہ سے تمام تاجروں کا اس کو سردار مقرر کر دیا۔